بڑی طاقت. تو آپ کے آنے کا شکریہ، ان اساتذہ کا شکریہ جنہوں نے یہ سارا کچھ نظام بنایا چلایا. تو آپ 2 دن کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کی شکلیں پیدا فرمائے اور اس میں افراد کی ہمتوں کے مضبوط ہونے کا اور اپنی محنت میں آگے بڑھنے کا اسے ذریعہ بنائے. محنت سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کسی مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں یا کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. زندگی کے جس شعبے میں ہیں اس میں آپ اللہ اس کے رسول کی منشا کو پورا کر رہے ہیں تو آپ دینی کا کام کر رہے ہیں. میرا تو اس میں ذہن وسیع ہے. ہمارے علمی حلقوں میں اگر کوئی پڑھنے کے بعد کسی دنیا کے کام میں لگتا ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اس کا علم قبول نہیں ہوا، اس کے علم میں برکت نہیں ہوئی. یہ بڑی جاہلانہ بات ہے. علم کا موضوع تو ہے کہ اللہ کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں. یہ علم کا موضوع ہے. یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے بخاری پڑھاؤں اور بیٹھ کے مسلم پڑھاؤں اور میں ہدایہ پڑھاؤں. علم کا موضوع ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جانو اللہ کون ہے. اللہ کو پہچانا. اب اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تیری منشا کو پورا کر کے زندگی گزارنا. بس یہ میری محنت ہے. وہ مدرسہ میں ہو، وہ اسکول میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، کھیت میں ہو، دارالفتہ میں ہو، دارالتفسیر میں ہو، دارالحدیث میں ہو، کسی جگہ پہ اللہ ہماری منزل رہے. اللہ کو راضی کرنا ہماری محنت رہے، ہماری کوشش رہے. پھر اس میں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی. اس پہ اڑ نہ جائے، اس پہ معافی مانگ کر اللہ سے توبہ کر کے دوبارہ زندگی کا سفر شروع کرو. تو آپ کی آمد مرحبا کہتے ہیں. ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کرے خیر کا ذریعہ بنے، آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے. زندگی کے ہر شعبے میں ہم ایسے چلے کہ ہر شعبے میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائے اور اللہ کے نبی کا مبارک طریقہ زندہ ہو جائے. علمی حلقوں میں صرف پڑھنے پڑھانے کو دین سمجھ لیا ہے. خانقاہوں میں صرف ذکر کو دین بنا دیا. تبلیغ میں صرف نکلنے کو دین بنا دیا. 24 گھنٹے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، دین تو یہ. اب آپ کی ماشاءاللہ سب کی تقریباً شادی ہو چکی ہوں، تو میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ کیسے چلوں؟ وہاں کا دین اور ہے. میں باپ بن گیا ہوں، بچوں کے ساتھ کیسے چلوں؟ وہاں کا دین اور ہے. میں درسگاہ میں ہوں، طلبہ کے ساتھ ہوں، یہاں کا دین اور ہے. اوپر میرے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ کیسے چلوں؟ وہ دین اور ہے. میرا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، وہاں کا دین اور ہے. میں کہیں نوکری کرتا ہوں، وہاں کا دین اور ہے. ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بخاری پڑھی. تو انہوں نے ڈائری رکھی ہوئی تھی، پورے مہینے کا حساب کرتے تھے کہ آج جو مدرسہ کے 6 گھنٹے سبق کے ہوتے تھے اس میں نے کتنے گھنٹے پڑھایا اور کتنا ناغہ کیا. 15 منٹ کم ہے تو وہ ڈائری پہ لکھے جاتے تھے. آدھا گھنٹہ کم ہے تو وہ ڈائری پہ لکھا جاتا تھا. 1 گھنٹہ کم ہے وہ ڈائری پہ لکھا جاتا تھا. ایک دن کہیں عذر کی وجہ سے نہیں پڑھایا، لکھا جاتا تھا. مہینے کے بعد اس کا حساب کرتے تھے. وہ منٹ، وہ گھنٹے، وہ آدھا دن، وہ 1 دن مل کر جتنا وقت بنتا تھا اتنے کی تنخواہ کٹوا دیتے تھے. تنخواہ کٹوا دیتے تھے اس کی. اور ان کا فقیرانہ زندگی تھی، درویش. تو ایک جگہ ملازم ہوں تو وہاں کا دین اور ہے، کسی دفتر میں ہوں وہاں کا دین اور ہے. تو ہر جگہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس میں لگنا، اس کو پورا کرنا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا اور اللہ کے راضی ہونے کا یہ سبب بنے گا اور ہماری آخرت کے بننے کا سبب بنے گا اور معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کے ہم چلنے والے بن جائیں گے. تو
تو تھوڑی سی وسعت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں کہ صرف علم حلقوں میں ماشاءاللہ یہ اب ہدایہ پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو بخاری پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو مسلم پڑھاتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب و غریب سی ذہنیت بن گئی ہے، اور بڑی کتاب پڑھانا ایک فخر بن گیا ہے، چھوٹی کتاب پڑھانا وہ تھوڑا سا کم تر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تبلیغ میں ماشاءاللہ یہ سال لگائے ہوئے ہیں، یہ 7 مہینے لگائے ہوئے ہیں، ہر جگہ ماشاءاللہ یہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، ہر جگہ کے بت جدا جدا ہو چکے ہیں۔ تو لاشعوری طور پر آدمی ان میں کھو کے چلتا ہے، ان میں گم ہو کے چلتا ہے۔ تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ ایک ہی فضا میں پرواز کرتے ہیں کرگس کی شاہی۔ اقبال بلکہ میں نے وہاں کینیا کے جنگل میں دیکھا گدھ اور عقاب دونوں ہی۔ گدھ جو تھا وہ ایک مردار کو نوچ کے کھا رہا تھا، اور عقاب تازہ گوشت کھا رہا تھا، وہ مردار کے قریب بھی نہیں جاتا، اور گدھ اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک اس میں سے بدبو نہ پیدا ہو، اس کی بدبو اس کا مزہ ہے، اور عقاب کا کے لیے پرندے کا تازہ خون اس کا مزہ ہے۔ تو میں نے بالکل آنکھوں سے دیکھا۔ وہیں ہمیں ایک دن کے لیے ہم جنگل میں ٹھہرے تھے، چھوٹے جہاز چلتے ہیں 10-12 سیٹر، اور وہ ایئرپورٹ ہیں کچے، 4 ایئرپورٹ ہیں جنگل کے اندر، ہر ایئرپورٹ کے ساتھ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے خلقت ہو رہا ہے۔ تو ہم نے چاروں ہی دیکھ لیے، اس لیے کہ وہ جب ایک جہاز آتا ہے تو کسی کی بکنگ کسی ہوٹل میں، کسی کی کسی ہوٹل میں، کسی کی کسی ہوٹل میں، تو وہ سب سے آخری اڈے پر اترتا ہے، پھر وہاں سے تیسرے پر آتا ہے، پھر دوسرے پر آتا ہے، پھر پہلے پر آتا ہے، یوں اس کا سفر مختصر ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس جاتا ہے۔ تو ہماری بکنگ تھی پہلے ایئرپورٹ پر، لہٰذا وہ ہمیں لے گیا چوتھے ایئرپورٹ پر، اس کی زیارت کی، کچھ سواریاں وہاں اتری، پھر آئے ہم تیسرے ایئرپورٹ پر، اس کی زیارت کی، وہاں تو لوگ ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں زرافے کھڑے ہوتے تھے ویلکم کرنے کے، زرافے زیبر ایئرپورٹ کے چاروں طرف۔ پھر دوسرے پر آئے، وہاں کچھ مسافر اترے، پھر آخر جب ہم ہی رہ گئے، ہم کچھ 7-8 ہم تھے، تو وہ آخری ہے جو پہلا ایئرپورٹ ویسے، لیکن کہ سسٹم میں وہ آخر میں آتا ہے۔ تو وہاں ہم اترے تو بالکل سیدھا زرافہ کھڑا تھا۔ میں کہا چھوٹا جہا جہاز ہے وچ وج گیا تھا ساڑی تک جانا نہیں کہ جنازہ ہی کو نہیں پڑھنا، تو وہ آگے یوں کھڑا ہوا تھا اتنی بڑی گردن کر کے۔ خیر وہ پائلٹ دن رات کا ان کا کام ہے، میں تھوڑا سا یوں کہ زرافہ تھوڑا سا ہمیں جگہ دے دی مہربانی کر، تو ہم کچے میں اتر گئے۔ تو وہ جنگل کے اندر ہی وہ ہیں ہوٹل بنے ہوئے عجیب و غریب، تو وہاں پورا سسٹم ہے، چونکہ رات کو جانور دروازوں پر آ جاتے ہیں، وہ بڑے موذی جانور بھی آ جاتے ہیں، تو ان سے بچاؤ کی ساری تدابیر ہیں وہاں۔ تو ہمیں ایک دفعہ شام کو لے کر گئے وہاں کے جانوروں کو زیارت کے لیے، پھر دوسرے وقت صبح لے کر گئے، تو وہاں ایک شیر اکیلا سویا ہوا تھا اور ایک شیر شیرنی کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ تو ہمیں گائیڈ نے بتایا کہ یہ دونوں اس کے امیدوار تھے، تو اس نے اس کی پٹائی کر کے بھگا دیا، یہ اکیلا سویا پڑا، اس نے شیرنی پہ قبضہ کر لیا۔ میں کہ قبضے تو شیروں میں بھی چل دیتے، انسانوں میں تھے، جانوروں میں بھی قبضے گروپ آئے۔ وہ بیچارہ حسرت سے بڑا دور ان کو دیکھ رہا تھا، شیر اور شیرنی کو۔ میں کہ یار ساری زیارت کرا، انہیں جا کے گاڑی قریب کھڑی کر، انہیں بے نیازی میں ہوں دیکھ کر پھر اپنی شیرنی میں مست ہو گئے۔ تو وہ ہم چکر لگا رہے تھے، تو وہاں وہ پرندے تھے، تو گدھ اور عقاب برابر نظر آئے۔ تو گدھ ایک پرانا ڈھانچہ پڑا جو شیر کھا کھو کے چھوڑ دیتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، تو ان کو وہ نوچ رہے تھے، اور عقاب سے کئی گنا بڑے، ایسا بڑا گدھ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، ایسی بڑا کر، اور قریب ایک عقاب بڑا خوبصورت عقاب، ان کو اس کے مقابل بالکل چھوٹا سا،
لیکن اگر وہ ٹکر مارے نا گد کو تو الٹا کے رکھ دے، اللہ نے ایسی طاقت دی وہ کھا کے ہمیں۔ تو وہ تازے گوشت پر ناشتہ کر رہا تھا اور وہ مردار پہ لگے ہوئے تھے، نوچنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک طلب میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند پرواز کرے، اور آپ چلیے تو جانا ہے، ایک دن تو قبریں ہوں گی، تہہ خاکی ہوں گے، ہمیں کیا کہ تربت پہ میلے رہیں گے، تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تہہ خاک تو ایک ازل سے اٹل چیز ہے، لیکن اس طرح جانا ہو کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے بندے بھی راضی ہو، اس کو دکھ دے کر، تکلیفیں دے کر، لوگوں کے حق مار کے، اپنی چودراہٹ کے پیچھے کتنوں پر رولر پھیر کر جانا، یہ کوئی جانا نہیں۔ اس طرح جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ ایک دوسرے کو سنبھالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آپ لوگ آ جاتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہو، صرف آپ پڑھنے پڑھانے کے خول میں نہ جکڑے جائیں، بلکہ وسیع جہان ہے اور زندگی کا ہر شعبہ محتاج ہے کہ اس میں اللہ کا دین، اس کے احکام زندہ ہو، ہر شعبے میں ان کو زندہ کرنا اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، یہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس وقت، جو اس پر محنت کرے گا انشاءاللہ نبی کی شان سے اٹھایا جائے۔